ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنون عشق، جس کے رائٹر ہیں ریاض عاقب گولر، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اچھے لگ رہے ہو۔ فریہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہو کپڑے اچھے پہننے ہیں، تانیال پی کی مسکراہٹ سے بولا۔ رات کیسی گزری؟ ڈھیٹ ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مروں گا۔ تانی، اگر باجی زندہ ہوتی تو تمہیں ضرور جام پر رسید کرتی۔ نہیں، وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ کیوں؟ ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اچھا، آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے، تمہارے ساتھ کافی باتیں شیئر کرنی ہے۔ شیئر کرنا ہے کا مطلب تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈرائیونگ کرنا ہے؟ مجھے ڈر لگے گا۔ میں ہوں نا۔ تانیال نے گاڑی سائڈ پر کر کے روکی اور نیچے اتر آیا۔ فریہ وہیں سے ڈرائیونگ سیٹ پر منتقل ہو گئی تھی۔ تانیال کی نگرانی میں وہ گاڑی چلاتی رہی، حالانکہ اس سے پہلے اسے کئی دفعہ حماد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، مگر نہ اس نے ڈرائیونگ کی دعوت دی تھی اور نہ فریہ نے کبھی اسے کہا۔ قبرستان میں جا کر انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ تانیال پر پھر اداسی کا دورہ پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے فریہ اسے قبرستان سے باہر لائی تھی، ورنہ تو وہ وہیں لیٹنے لگا تھا۔ فریہ کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے وہ دکان پر چلا گیا۔ مکرم خان بڑے اتفاق سے اس سے ملا تھا۔ اسے مسکان کی موت کے بارے معلوم نہیں تھا۔ تانیال کی زبانی یہ خبر معلوم ہوتے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ دعائے مغفرت کے بعد وہ بولا، تانیال صاحب، باجی بہت اچھا عورت تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے۔ تانیال نے کہا، آمین۔ وہ دونوں کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر وہ تانیال کو پچھلے دنوں کا حساب کتاب سمجھانے لگا۔ ایک رقم کے اوپر وہ انگلی رکھتا وہ بولا، یہ 25,000 ہمارا تنخواہ ہے۔ باجی نے کہا تھا کہ ہم ایک مددگار ملازم ساتھ رکھ لیا کروں اور ہم دونوں 25,000 تنخواہ لے لیا کریں، اور اگر میں اکیلا کام کرتا ہوں تو تب بھی میری تنخواہ 25,000 ہوگی۔ اگر وہ 1,00,000 کہتی تو باخدا میں تمہیں 1,00,000 ادا کرتا۔ تانیال نے رجسٹر بند کر کے سائڈ پر کر دیا۔ اس کے بعد وہ 1 بجے تک وہیں دکان میں بیٹھا رہا۔ 1 بجے وہ مکرم خان کو بتا کر نکل آیا۔ 1:30 بجے تک وہ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا۔ فریہ اپنی ایک قریبی سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی اور اس کی کار کی طرف بڑھی۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکی دیکھ کر تانیال دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ان سے ملو، فریہ اپنی سہیلی سے بولی۔ یہ ہے میرے منگیتر دانیال، اور دانی، یہ ہے میری سب سے پیاری سہیلی رضا۔ اپنے لیے منگیتر کا لفظ سن کر دانیال کو جھٹکا سا لگا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایک لڑکی اس کے علاوہ کیا تعارف کراتی۔ منگیتر؟ فری کی بچی، یہ کیا چپ یعنی نہ مٹھائی، نہ کوئی ٹریٹمنٹ، نہ دعوت نامہ؟ بڑی گھنی ہو تم۔ نہیں، سچ میں اچانک ہی پروگرام بنا، فریہ سنجیدگی سے بولی۔ سوری بھائی جان، آپ کو سلام نہیں کہہ سکی، اصل میں یہ فری کی بچی ہے ہی کنجوس۔ اب دیکھو نا، اپنی منگنی کی پارٹی سے بھی کترا رہی ہے۔ اچھا، زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں، کل مٹھائی کھلا دوں گی۔ نہیں جی، تگڑا قسم کا لنچ کرنا ہے۔ اچھا کر لینا پیٹو۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولی، چلو تمہیں بھی ڈراپ کر دیں؟ تھینکس جی۔ رضا بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ تانیال نے کار فریہ کی بتائی ہوئی سمت موڑ دی۔ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ رضا نے اس کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ چھوٹا موٹا کاروبار ہے بہن، وہ شرارت سے مسکرائی۔ فری کو کس طرح پھانسا؟ اس مرتبہ دانیال کو جواب دیے بغیر خاموش رہا۔ تم نے حماد کے متعلق کچھ نہیں پوچھا؟ فریہ گفتگو میں دخل انداز ہوئی۔ یعنی اس صاحب سے بھی محترم واقف ہیں؟ رضا حیران رہ گئی تھی۔ اس نے تو فریہ کا راز رکھنے کے لیے حماد کا نام نہیں لیا تھا، ورنہ تو اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ حماد جیسے ہینڈسم کو چھوڑ کر فریہ کو ایک کالے کلوٹے کے ساتھ منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں، شاید ایسا بندھن نہیں ہے کہ ہونے والے شوہر سے کوئی بات چھپائی جائے۔ حماد سے جھگڑے کی وجہ؟ رضا نے ذہن میں مچلتے سوال کو اگل ہی دیا، کیونکہ وہ ایک مطلبی، خود غرض اور گھٹیا انسان ہے۔ فریہ کے لہجے میں نفرت کا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ پھر بھی آخر کوئی بات تو ہوئی ہوگی، یہ تم اسی سے پوچھ لینا۔ میں تمہاری وجہ سے اس سے بات چیت کر لیتی تھی محترمہ۔ سمجھو یہ میری درخواست ہے، تم اس تک یہ بات پہنچا دو کہ فریہ نے تانیال نامی آدمی سے منگنی کر لیا اور وہ چند ہفتوں تک شادی کر رہے ہیں۔ رضا کو فریہ کے لہجے میں دیوانگی چھلکتی محسوس ہوئی۔ وہ مشورہ دیتے ہوئے بولی، پڑھائی تو مکمل کر لو، شادی کے بعد بھی میری پڑھائی پر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ بھائی یہی روک دو۔ رضا نے اپنے گھر کے سامنے کار رکوائی اور نیچے اترتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے محترمہ، میں حماد صاحب تک یہ بات پہنچا دوں گی۔ اسے خدا حافظ کہہ کر فریہ نے دانیال کو واپس مڑنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا مذاق تھا فری؟ کار بیک کرتے ہوئے دانیال نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ دانی، یہ حقیقت ہے۔ فریہ کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ مشی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم میری شادی کرانے پر تلی ہو؟
تانی فی الحال خاموش رہو، شام کو مجھے گھر سے پک کر لینا، میں تمہارے سارے سوالات کا جواب دوں گی، بہت تفصیل سے بات چیت کرنی ہے تم سے، اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ آیا تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں۔ میں ابھی سے فیصلہ سنا دیتا ہوں، میشی کے بعد میں شادی نہیں کر سکتا، پلیز اب اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ دانیال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ایک چھوٹا سا موڑ کاٹا اور قبرستان کے دروازے کے ساتھ کار روک دی۔ مسکان کی قبر پر اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر چوکڑی مار کر وہاں بیٹھا اور مسکان سے باتیں کرنے لگا۔ فریحہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دانیال جیسے اس کے وجود سے انجان ہو گیا تھا۔ میشی، میں جانتا ہوں تم خفا ہو کہ میں نے کل سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ اچھا سوری، ابھی جا کر ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد پہلے کی طرح ایک نماز بھی قضا نہیں کروں گا۔ اب تو خوش ہو جاؤ نا۔ اور ہاں، رات تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں احسال ثواب نہیں کرتا؟ جھوٹی، ہر وقت تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر بھیجتا رہتا ہوں۔ امی جان بھی سلام کہہ رہی تھی، ابھی عصر کی نماز پڑھ کر وہ بھی آئیں گی میرے ساتھ۔ کل کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے پاس جانا ہے، آج شام کو دال بنائیں گی، تمہیں پسند تھی نا۔ اور میں آج دکان پر بھی گیا تھا، تمہارا منہ بولا بھائی مکرم بہت دکھی ہو گیا تھا تمہارے بارے جان کر۔ دانیال نہایت سنجیدگی سے مسکان کو حال احوال سناتا رہا۔ گھنٹہ بھر بعد فریحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دانی ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں چلو۔ وہ چونکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میشی، میں تھوڑی دیر تک امی جان کے ساتھ آتا ہوں۔ فریحہ کو گھر ڈراپ کر کے وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ مسکان کی تدفین سے اگلے دن حماد سیٹھ فہیم کے ہاں سے واپس آ گیا تھا۔ مسلسل بھوکا رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسکان کی موت پر اس نے ایسی اداکاری کی تھی، دونوں برادران نسبتی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آج وہ کوٹھی حقیقی معنوں میں اسے اپنی کوٹھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں خود کو اجنبی محسوس کرتا تھا۔ گھر، فیکٹری اور ٹرانسپورٹ کا بزنس، تمام پر مسکان کی اجارہ داری تھی۔ گو اس نے کبھی بھی حماد کو خود سے علیحدہ نہیں سمجھا تھا، مگر حماد کے لیے یہ باور کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر اس کی مسکان سے انبن ہو گئی تو اسے ان تمام سہولتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اب جب کہ مسکان کا کانٹا نکل گیا تھا تو اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ فریحہ سے شادی بھی کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے اسے کچھ انتظار ضرور کرنا پڑتا۔ وہ کافی دیر پوری کوٹھی میں پھرتا رہا۔ کوٹھی کی ہر چیز اسے پہلے سے مختلف لگی۔ ملکیت کا احساس ہی بہت خوش کن اور دل آویز ہوتا ہے۔ ملازماؤں کو حکم دیتے وقت بھی اس کے لہجے میں عجیب سا وقار دراز تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی ملازمہ نے اس کا حکم ٹھکرانے کی جرات نہیں کی تھی، مگر آج کی تو بات ہی اور تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ اکیلا تھا۔ اسے شدت سے فریحہ کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ اس سے بات کرے، مگر پھر اس کا ناراض رویہ یاد کر کے اس نے بات چیت کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ڈنر کر کے اس نے مسکان کے سامان کی بھی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسی چیز اسے نہ ملی جسے طلب کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اگلی صبح اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک فوٹوگرافر کے پاس جا کر مسکان کی ایک تصویر کو انلارج کرایا اور فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لٹکا دیا۔ آخر اسی کی وجہ سے تو اسے یہ رتبہ ملا تھا۔ عصر کے وقت وہ ماں کو میشی کی قبر دکھانے لے آیا۔ واپسی پر وہ گھر پہنچے تو شام کی اذان ہو رہی تھی۔ ماں کو گھر چھوڑ کر وہ فریحہ کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے فون کر کے فریحہ کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اسے گھر سے باہر منتظر ملی۔ چلو۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے رسان سے بولی۔ دانیال نے پوچھا، کہاں؟ کسی بھی اچھے سے ہوٹل میں۔ دانیال نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ایک اچھے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اتر آئے۔ ان کے بیٹھتے ہی مستعد بہرے نے مینیو کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ مینیو کارڈ پر سرسری نظر دوڑا کر فریحہ نے کارڈ دانیال کی جانب بڑھایا۔ تم خود ہی تعین کر لو۔ دانیال نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ فریحہ نے بغیر کسی تکرار کے سر ہلاتے ہوئے بہرے کو آرڈر نوٹ کرایا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ فری، مجھے سخت بے چینی ہو رہی ہے۔ دانی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ دانیال نے اس کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی، مگر وہ اس وقت نقاب میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مسکان سے خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود اس کے نزدیک خوبصورتی کا معیار مسکان تھی۔ اگر فریحہ سے کوئی خوبصورت بھی اسے مل جاتی تو مسکان کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو فری، اس سے بھی زیادہ جتنا تم خود کو سمجھتی ہو۔ باجی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ ہاں، وہ بے جھجک بولا اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر کہنے لگا، لیکن میرے لیے میشی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں دانی، صرف شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اخلاق کا درجہ شکل سے کہیں گنا زیادہ ہے، اور باجی جیسی با اخلاق لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ دانیال نے پوچھا، آج اپنی سہیلی کے سامنے آپ نے جو کچھ کہا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، وہ سب سچ تھا، مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ اس وقت یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں، پھر یہ کہ ہماری شادی بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں؟ اسی وقت پہرا کھانا لے آیا۔
वो उसे खाने की तरफ मुतवज्जह करते हुए बोली। बाजी को मौत का बदला लेने के लिए सूप का कप अपने सामने खिसकाते हुए उसने हैरानी से पूछा। मैं समझा नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कैसी कहानी? एक सच्ची कहानी, एक ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले की कहानी जिसे देखकर हर लड़की उसे अपना जीवन साथी चुन लेती थी। वो हर नौजवान लड़की के ख्वाबों का शहजादा था। फरिया उसे हमाद की अपनी और मुस्कान की सारी बातें बताती चली गई। आखिर में वो कह रही थी, मेरे मना करने के बावजूद हमाद अपने इरादों में से ना टला और आखिर एक मंसूबे के तहत उसने मुस्कान को अगवा करवाया और फिर ख़त्म करा दिया। अब वो मुस्कान की आधी जायदाद का कानूनी वारिस है, लेकिन आसार यही कहते हैं कि मुस्कान के भाई उसे तमाम जायदाद बख्श देंगे। क्या ये सच है कि उसने मुस्कान को कत्ल कराया है? थानेवाल ने खाने से हाथ खींच लिए थे। फरिया को उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। 100% हकीकत है। मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, वहशतज़दा लहजे में कहते हुए वो खड़ा हो गया। फरिया को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने झपट कर दानियाल की मजबूत कलाई थाम ली। छोड़ो मुझे। दानियाल की आवाज़ में बेचैनी थी। तानी, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, ये मेरा हुक्म है। फरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें कातिल बनते नहीं देख सकती। नर्म नाजुक तहन पांची लड़की दानियाल जैसे कदावर और मजबूत शख्स को नहीं रोक सकती थी, मगर उसकी मुलायम गिरफ्त में कोई ऐसी ताकत ज़रूर छुपी थी कि दानियाल कमज़ोर पड़ गया। वो उसे रोकने में कामयाब हो गई थी। सही कहते हैं, जो शहज़ोर किसी की ताकत से ज़ेर नहीं होते, उन्हें एक कमज़ोर और नाजुक नाम औरत आसानी से काबू कर लेती है। तुम? उसने गुस्से से फरिया को घूरा और फिर सर पकड़ कर बैठ गया। थानी, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने ये बात उसके भाइयों को क्यों नहीं बताई? चलो, पहले तुम उसके साथ मिली हुई थी, बाद में तो अलहदा हो गई थी ना। बगैर किसी सबूत के क्या बताती? सबूत? मैं हूँ ना सबूत, मैं भी गवाही देता। तानी, बचकाना गुफ्तगू ना करो, फरिया ने किता कलामी करते हुए कहा। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या तुम्हारे पास निकाहनामा मौजूद है? नहीं है ना। इसी तरह मेरे पास भी ले दे के मेरी अपनी गवाही है, जबकि वो आसानी से कह सकता है कि मैं ये सब कुछ रकाबत में आकर कह रही हूँ। मेरे पास मिशी की दी हुई गाड़ी, मकान और शॉप मौजूद है। तो क्या? इससे ये साबित तो नहीं होता कि वो तुम्हारी बीवी थी। उसके पास आसान जवाब मौजूद है कि मुस्कान ने तुम्हारी मदद की। बाकी सेठ दाऊद अपनी ज़िंदगी में और अब की तमाम औलाद चोरी छुपे गुरबा की मदद करते रहते हैं। गोया वो इसी तरह आराम से मिशी को मारकर घूमता रहेगा। नामुमकिन। मैं उसे ज़िंदा रहने का हक़ नहीं दे सकता। नहीं, उसे हम सुकून नहीं करने देंगे और ऐसी सज़ा देंगे जो उसके लिए कत्ल से भी ज़्यादा होगी। मैं समझा नहीं। तानी, हम आपस में शादी कर लेंगे। ये क्या सज़ा हुई? दानियाल उलझ कर रह गया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके साथ बैठकर मैं कई बार तुम्हारा मजाक उड़ा चुकी हूँ। तुम? उसने गुस्से से फरिया को घूरा और फिर सर पकड़ कर बैठ गया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके साथ बैठकर मैं कई बार तुम्हारा मजाक उड़ा चुकी हूँ। तुम हमारे लिए बदसूरती का शाहकार थे। इसी वजह से तुम मुस्कान के शौहर के तौर पर चुनेंगे, और जब उसकी महबूबा उसके तई बदसूरती के शाहकार की दुल्हन बनेगी तो उस पर क्या बीतेगी? गोया तुम सिर्फ मुस्कान का बदला लेने के लिए मेरी तरफ बढ़ी हो। थानेवाल के लिए ये बात हैरानी का बायस नहीं बनी थी। इसके बावजूद वो पूछ बैठा था, अगर मेरा जवाब इस बात में हो? यकीनन तुम सच कह रही हो। मैं जानता हूँ खुद को भी और अपनी सूरत को भी। क्या तुम अपनी मिशी का इंतकाम नहीं लेना चाहोगे? ज़रूर लूँगा। तो फिर मुझसे शादी कर लो। ये ऐसा इंतकाम है जो हमाद को ज़िंदा दरगोर कर देगा। ठीक है, दानियाल ने एक कदम से जवाब दिया और फरिया मुस्कुरा दी। खाने के बाद उन्होंने आइसक्रीम खाई और होटल से बाहर निकल आए। फरिया के मना करने के बावजूद बिल की अदाई दानियाल ने की थी। अब घर चलोगी? कार पार्किंग से निकालते हुए दानियाल ने पूछा। हाँ, फरिया ने इस बात में सर हिला दिया। क्या आपके वालिदैन को एतराज़ नहीं होगा? दानियाल ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, इस मामले में वालिद साहब ने हम बहन भाई को खुली छूट दे रखी है। जाजिब भाई और मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मैं आज अम्मी जान से कह देता हूँ ताकि वो अंकल आंटी से बाकायदा बात कर ले। बस 1 माह की बात है, मैं इम्तिहानात से फारिग हो जाऊँ, फिर निकाह कर लेंगे। इतनी जल्दी? वो हैरान रह गया था। हाँ, मगर कोई नहीं। उसने किताई कलामी की। 1 हफ्ते के अंदर आंटी को मम्मी पापा से बात करना होगी। ओके, दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। इस वक्त तक वो फरिया के घर के सामने पहुंच गए थे। वो नीचे उतरते हुए बोली, और हाँ दानी, तुमसे शादी सिर्फ इंतकाम के लिए नहीं कर रही हूँ। ये कहते वो तेज़ कदमों से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दानियाल ने हैरानी से फरिया के पुश्त को घूरा और ख़ुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, मगर मेरा मकसद सिर्फ इंतकाम है। ये क्या मजाक है? रिदा की बात उसे बहुत बुरी लगी थी। मैं सच कह रही हूँ मोहतरम, वो रोज़ाना उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने आता है और ये बात तो मुझे खुद फरी ने बताई है कि वो शादी कर रहे हैं और दानियाल उसका मंगेतर है। रिदा ने फरिया की बताई बातें दोहराई।
اوکے تھینکس۔ حماد کو محسوس ہوا کہ ردا کے ساتھ بحث فضول تھی۔ میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ردا کا جواب سنے بغیر کال ختم کر دی۔ اگلے لمحے وہ فریہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی کہ فریہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اسی وقت اس کے ذہن میں فریہ کی آخری گفتگو ابھری۔ یاد رکھنا، میں تم سے باجی کی موت کا ایسا بدلہ لوں گی کہ تمہاری ساری خوشی خاک میں مل جائے گی۔ تو یہ ہے وہ بدلہ، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا میری جان، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرے بغیر مر جاؤ گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ردا فریہ کی بہت قریبی سہیلی تھی اور وہ فریہ کی مرضی کے بغیر اس تک یہ بات نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس کا حماد کو یہ سب کچھ بتانا ظاہر کر رہا تھا کہ اسے ایسا کرنے کو کہا گیا تھا کہ یہ بات حماد تک پہنچائے، اور ایسا کہنے والی فریہ ہی ہو سکتی تھی۔ اس بات کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ حماد کو ڈرا رہی تھی۔ اور میں اتنی جلدی تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گا بیبی، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ کہاں حماد اور کہاں وہ کالو؟ یہ بھلا بات ہے کوئی کہ فریہ اسے شادی کرے گی؟ اس صدی کا سب سے بڑا عجوبہ ہوگا۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ یہ سوچ اطمینان دلانے والی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جلدی فریہ کے گھر جا کر اسے منا لائے گا۔ مسکان نے آخر مرنا ہی تھا، سب نے مرنا ہوتا ہے، یہ کم ہے کہ وہ اپنے محبوب پر قربان ہو گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اب وہ مسکان کا محبوب نہیں رہا تھا۔ آخری دنوں میں وہ اس سے طلاق لینے کے در پہ ہو گئی تھی، مگر اس کا طلاق لینا تو فقط ایک مجبوری کے تحت تھا۔ اس کا اسلامی مزاج اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ حماد سے طلاق لے، وگرنہ کہاں حماد اور کہاں دانیال۔ اس نے دوبارہ اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی تھی۔ چلو کل تمہاری یونیورسٹی میں آؤں گا، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 10 ہونے کو تھے۔ اس کا ارادہ فیکٹری جانے کا تھا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ مسکان کی وفات پر سیٹ فہیم نے 3 دن سوگ منانے کا اعلان کیا ہوا تھا، فیکٹری لازماً بند ہونا تھی۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور مسکان کے سیب سے 5 لاکھ کی رقم نکال کر محلہ لنگی شاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 5 لاکھ کی رقم 321 ہوٹل کے مینیجر کے حوالے کر رہا تھا۔ کامی کنجر نے اس کی توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی تھی۔ سچ بیٹے، عائشہ خاتون نے فرتے جذبات میں دانیال کا منہ چوم لیا تھا۔ ہاں ماں جی، فریہ یہی چاہتی ہے۔ دانیال اپنی ماں کو خوش دیکھ کر بھی خوش نہیں ہو پایا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی اس سے مشی کو چھین رہا ہے۔ میں تو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ فریہ بیٹی کا باطن بہت اچھا ہے، دانیال نے بڑھائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مشی کا اچھا نہیں تھا ماں، مسکان بیٹی تو فرشتہ تھی، فرشتہ، مگر بیٹا مرنے والوں کے ساتھ زندگی کے ہنگامے تو ختم نہیں ہوتے۔ تمہاری شادی کرنے سے مسکان بیٹی کو کیا نقصان؟ وہ تو ان دنیاوی بکھیڑوں سے بہت دور جا پہنچی ہے۔ وہ بہت اچھی تھی بیٹے، بہت زیادہ۔ عائشہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ماں، فریہ مجھے بطور شریک حیات بالکل پسند نہیں، بس ایک مخلص دوست کے طور پر اچھی لگتی ہے۔ پاگل نہ ہو تو، کبھی لڑکے لڑکی کی بھی دوستی ہوئی ہے کیا؟ آج کل ہوتی ہے ماں، شریف لڑکیوں کی سہیلیاں تو ہو سکتی ہیں، دوست نہیں۔ تو فریہ کا تو میں دوست تھا نا، وہ شادی کی نیت سے تمہارے ساتھ تعلقات رکھنے پر آمادہ ہوئی ہوگی۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہے۔ اس نے ماں کو اصل بات بتا دینا چاہی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ عائشہ خاتون ایک سادہ گھریلو خاتون تھی، اسے کیا پتہ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ یوں بھی وہ جس مقصد کے لیے شادی کر رہا تھا وہ اس کی ماں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو بس اپنے بیٹے کے سر پر سیرا اور آنگن میں ننھے بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتی تھی۔ کیسا نہیں ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ مستفسر ہوئی۔ اچھا چھوڑو ماں، یہ بتاؤ فریہ کے والدین کے پاس کب جانا ہے؟ جب کہو بیٹے، میرا جی چاہ رہا ہے ابھی چلی جاؤں۔ جمعہ کے دن جائیں گے ماں جی۔ بیٹے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو ماں جی۔ کیا فریہ کے والدین راضی ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے ماں، ہم معاشی لحاظ سے ان سے کم تو نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے مشی کو سبب بنا کر ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ پھر بھی بیٹا، فریہ جیسی لڑکی کے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے نا؟ تو کیا ماں، اتنا گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں۔ وہ وقت بھول جائیے جب ہم رشتوں کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، وہ غربت کا وقت تھا۔ اب ہم الحمدللہ لاکھوں سے بہتر ہیں۔ ہاں بیٹا، مسکان بیٹی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اللہ پاک آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ دانیال صدقے دل سے بولا۔ خالی پیریڈ میں فریہ ردا کے ساتھ یونیورسٹی کینٹین میں موجود تھی۔ اچانک اس نے داخلی دروازے سے حماد کو آتے دیکھا، اس کا رخ انہی کی طرف تھا۔ قریب پہنچتے ہی وہ بولا، پلیز مس ردا، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ آف کورس، ردا کندھے اچکاتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، بیٹھی رہو، فریہ سخت لہجے میں بولی۔ کیا مذاق ہے فری، حماد جھلایا ہوا لگ رہا تھا، وہ بھی کرسی گھسیٹ کر وہاں بیٹھ گیا تھا۔ مسٹر حماد، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، خاص کر جب لیڈیز کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہو، اور یہی ایک مہذب انسان کی پہچان ہے۔ شٹ اپ یار، حماد نے منہ بنا کر کہا۔
یو شٹ اپ مسٹر، فریہ نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر کھڑے ہو کر ردا کو مخاطب ہوئی۔ چلو ردا۔ ردا خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ حماد اس کے رویے پر ششدر رہ گیا تھا۔ اسے شدت سے اپنی سبکی کا احساس ہوا، مگر اس ہجوم میں وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، حماد نے بامشکل غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ تم سے زیادہ نہیں، کہہ کر وہ تیز قدموں سے وہاں سے دور جانے لگی۔ ردا اس کے ہمراہ تھی۔ حماد وہیں بیٹھا غصے سے اپنے ہونٹ چباتا رہا۔ گو نزدیکی میزوں پر موجود اسٹوڈنٹس نے حماد کی توہین ہوتے دیکھ لی تھی، مگر یہ یونیورسٹی میں آئے روز کا کھیل تھا، اس لیے کسی نے اس بات کو قابل اعتنا نہیں جانا تھا۔ حماد نے وہاں مزید رکنا بیکار سمجھا اور یونیورسٹی سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اپنی فیکٹری کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ آج فیکٹری میں بحیثیت مالک اس کا پہلا دن تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے حسب سابق سلام کیا، مگر آج اس کا سلام کرنا حماد کو کچھ زیادہ ہی مؤدبانہ لگا۔ چپڑاسی کو بھی اس نے پہلے سے زیادہ چوکس پایا تھا اور مینجمنٹ ڈائریکٹر مجیب کے رویے میں بھی اسے کافی گرم جوشی نظر آئی تھی۔ وہ سیدھا مسکان کے دفتر کی طرف بڑھا اور اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج وہ صحیح معنوں میں فیکٹری کا مالک بن چکا تھا۔ ابھی تک سیٹھ فہیم یا وسیم سے مسکان کے ترکے وغیرہ کے بارے اس کی بات چیت نہیں ہو پائی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ یوں بھی مسکان کے دونوں بھائیوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، اور پھر مسکان کی موت میں بھی سیٹھ فہیم خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، کیونکہ بظاہر نظر حماد نے اس کی تجویز کی مخالفت کی تھی۔ اس کے خیالات کا رخ اچانک ہی فریہ کی طرف پڑ گیا اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگا، جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آج اس کے رویے میں جو لاطلقی اور بیگانہ پن جھلک رہا تھا وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے منانا پڑے گا، اس نے خود کلامی کی، مگر کیسے؟ یہ سوال ہنوز توجہ طلب تھا۔ اسے یاد آیا دانیال سے ملنے کے بعد وہ ایک دم بدل گئی تھی اور مسکان کو قتل کرنے کے بارے اس کا موقف تبدیل ہو گیا تھا۔ اس پہلے وہ دولت و آسائشوں کو بڑی اہمیت دیتی تھی، مگر بعد میں اس کی تان محبت پر آن ٹوٹی تھی۔ اس سے قطع نظر کہ وہ پہلے بھی حماد کو بہت چاہتی تھی، مگر دانیال سے ملنے کے بعد تو اس نے حماد کو اس بات پر مجبور کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر بس اسے اپنا لے۔ حماد بھی اسے بہت چاہتا تھا، مگر اس کے نزدیک پہلی ترجیح مال و دولت کا حصول تھا کہ فی زمانہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی ناممکن ہے۔ یوں بھی وہ جانتا تھا کہ عورت اس معاملے میں بالکل علیحدہ سوچ کی مالک ہوتی ہے اور پیار و محبت کے بارے اس کی سوچ بس اپنے محبوب تک ہی محدود ہوتی ہے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیار و محبت میں مستقبل کی زندگی کو مد نظر رکھ پاتی ہیں، ورنہ اکثریت بس محبوب کی تمنا کے بعد اور کچھ نہیں سوچتی کہ روٹی، کپڑے اور مکان کا کیا ہوگا۔ پرآسائش زندگی کو مرد و عورت ہر دو کا مطمع نظر ہوتا ہے، لیکن عورت کی پہلی ترجیح اپنا محبوب ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کا نمبر آتا ہے۔ کافی دیر انہی سوچوں میں سرگردہ رہنے کے بعد اسے سیٹھ فہیم سے ملاقات کی سوجی اور اس کا رخ اس کے آفس کی طرف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سیٹھ فہیم کے آفس میں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ حماد میاں۔ اس نے کھڑے ہو کر حماد کا استقبال کیا۔ حماد نے آگے بڑھ کر اس کا مصافحے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ مؤدبانہ انداز میں تھاما اور پھر اس کے اشارے پر ٹیبل کی سائڈ پر رکھے قیمتی صوفہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چائے یا کافی؟ کافی، اگر آپ بھی پینا چاہیں۔ سیٹھ فہیم انٹر کام پر 2 کپ کافی لانے کا بتا کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ بس یاد آئی اور آپ کی طرف چل پڑا۔ آتے رہا کرو، ہمارا رشتہ ٹوٹا نہیں بلکہ مضبوط ہوا ہے۔ ہاں بھیا، مگر جو کڑی درمیان سے نکلی ہے پوری کائنات میں اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ حماد کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ قصور سراسر میرا ہے۔ سیٹھ فہیم نے نادم انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ نہیں بھیا، آپ خود کو دوش نہ دیں، حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ تاوان کی رقم ملنے پر وہ ہماری مسکان کو چھوڑ دیتے، مگر اس وقت تو آپ نے بڑی شدومت سے انہیں رقم دینے کی تائید کی تھی۔ سیٹھ فہیم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ویسے اب تک میرے دوست اس گروہ کی ٹو میں ہیں، امید ہے جلد ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ بھیا، کوئی ایک گروہ تو ہے نہیں، پورا کراچی بھرا ہوا ہے ایسے جرائم پیشہ افراد سے، کیا پتہ کس بدکار گروہ نے یہ خبیث کام کیا ہے۔ اگر نیت صاف اور کام کی لگن ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور میں یہ کام پرائیویٹ طور پر اپنے جاننے والوں سے کرا رہا ہوں، کوئی سرکاری کام نہیں ہے کہ وہ غفلت برتیں گے۔ صحیح کہا بھیا، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یوں بھی میری زندگی کا مقصد بھی اب یہی ہے کہ میں مسکان کے قاتلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ حماد کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر غصہ بھرا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک لڑکی کافی کے 2 مگ ٹرے میں رکھ کر وہاں داخل ہوئی اور ان کے سامنے مگ رکھ کر خاموشی سے لوٹ گئی۔ حماد، ان بدبختوں کو زندہ بھی جلا دوں تب بھی یہ پچھتاوا ہمیشہ میری سوچوں میں جاگزی رہے گا کہ میں اپنی بہن کو نہ بچا سکا، وہ بہن جو مجھے بیٹی کی طرح پیاری تھی۔
پلیز ایسی باتیں نہ کریں. اچھا پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ فہیم نے حیرانی سے کہا. پوچھا تو تھا. جناب نے فرمایا. ویسے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں. ملنے تو آیا تھا مگر اس کے ساتھ مسکان کے ترکے کا مسئلہ بھی تو ہے. میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ مسکان ہی کا ہے. تو اب تمہارا ہے. فہیم اطمینان سے بولا. حماد کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا مگر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں یہ خوشی ناپید تھی. میں نے اس لیے تو اس سے شادی نہیں کی تھی. حماد کا انداز خود کو الزام دینے والا تھا. اس میں تمہارا کیا قصور؟ اس کی زندگی ہی اتنی تھی. مقدر سے تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی. بھیا پھر بھی وراثت میں میرا اتنا حصہ تو نہیں بنتا نا. شٹ اپ. جو آئندہ اس موضوع کو چھیڑا تھپڑ کھاؤ گے مجھ سے. سیٹھ فہیم مشفقانہ لہجے میں بولا اور حماد نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا لیا. گو اسے سیٹھ فہیم سے اسی قسم کی گفتگو کی توقع تھی. اس کے باوجود یہ گفتگو اسے شادہ فرہاں کر گئی تھی. اس کی تپیسہ رنگ لائی تھی اور آج اس نے حقیقتاً سب کچھ پا لیا تھا جس کے سپنے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا. بھیا مجھے تو اس کام کا اتنا تجربہ نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ آپ سرپرست کے طور پر ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. تم ہمیں ساتھ ہی پاؤ گے. اچھا بھیا میں اب چلوں گا. کافی کا خالی مگ شیشے کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا. سیٹھ فہیم نے کھڑے ہو کر اسے رخصت کیا اور حماد خوش و خرم وہاں سے نکل آیا. عائشہ خاتون اتنی آسانی سے فریہ کا رشتہ ملنے پر جہاں حیران تھی وہاں اس کی خوشی بھی ددنی تھی. فریہ کے والدین نے نہ تو دانیال کی رنگت پر کوئی اعتراض کیا تھا اور نہ کوئی ایسی شرط ہی رکھی تھی جو ماں بیٹے کے لیے ناقابل قبول ہوتی. دانیال کے بارے ساری تفصیل یقیناً فریہ نے اپنے والدین کو بتا دی تھی کہ انہوں نے عائشہ خاتون سے دانیال کی جاب وغیرہ کے بارے کوئی باز پرس نہیں کی تھی. بس رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی. فریہ کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنا کر وہ واپس آ گئے تھے. واپس جاتے ہوئے عائشہ خوشی کے ساتھ حیرانی کا اظہار کرتی رہی. بیٹا مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گے. ماں جی آخر کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ اللہ پاک کا دیا سب کچھ تو موجود ہے. بس بیٹا ماضی بھلائے نہیں بھولتا. یاد ہے نا کتنی دفعہ منگنی کی انگوٹھی لوٹا کر ہماری سب کی گئی. ماں جی یہاں شکل و صورت کو کون دیکھتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں باپ بڑا نا بھیا سب سے بڑا روپیہ. تو آج ہمارے پاس الحمدللہ چند ٹکے موجود ہیں. عائشہ ممتا بھرے لہجے میں بولی. بیٹا تمہاری شکل و صورت کو کیا ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے. دانیال کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی نمودار ہوئی. ماں جی لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات کرو. اچھا زیادہ شوخیاں نہ دکھاؤ. یہ بتاؤ دلہن کے لیے شاپنگ کب کرو گے؟ جب کہو ماں جی. ویسے مسکان بیٹی کے کافی لباس یوں ہی پڑے ہیں. میرا خیال ہے فریہ بیٹی کو فٹ آئیں گے. ماں جی مشی کے کپڑوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. فریہ بیبی کو جتنے لباس چاہیے ہوں گے میں لے دوں گا. گو دانیال دبے لہجے میں بولا تھا مگر اس کے لہجے میں شامل خفگی واضح تھی. میں نے تو اس خیال سے کہا تھا کہ نئے لباس کسی کام ہی آ جائیں گے. بیٹے کا خفگی بھرا لہجہ سن کر وہ صفائی دینے لگی. پتہ ہے ماں جی میں یہ شادی فریہ کے اصرار پر کر رہا ہوں ورنہ مشی کے بعد میرا دل کسی بھی لڑکی کو اپنانے پر تیار نہیں تھا. جانتی ہوں بیٹا. جب میں نے فریہ بیٹی کو دیکھا تو میرے اندر اسے بہو بنانے کی اتنی شدید خواہش ہوئی کہ بتا نہیں سکتی. پھر مسکان بیٹی کا زخم بھی تازہ تھا اس لیے تمہیں اپنی یہ خواہش نہ بتا سکی. مگر وہ ذات جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اس کریم رب نے اس گناہ گار کی یہ تمنا دعا کی طرح پوری فرما لی. ماں مجھے لگتا ہے میں فریہ کو خوش نہیں رکھ سکوں گا. مجھے تو یہ بتا رہے ہو کسی اور کے سامنے بات نہ کرنا خصوصاً اپنے ساس سسر سے تو بالکل ہی نہ کہنا. یہ حقیقت ہے ماں. بیٹا ایک بات یاد رکھنا انسان کو اللہ پاک نے بھولنے کا مادہ وافر مقدار میں ودیعت کر رکھا ہے. عموماً اسے بے وفائی سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر یہ بے وفائی نہیں ہے. اگر انسان کو اللہ پاک یہ خاصیت عطا نہ فرماتا تو انسان پاگل ہو جاتے. بچھڑنے والے ہر آن اپنی یاد کے خنجر سنبھالے ان کے دلوں پر وار کرتے رہتے. اور جانتے ہو اس بات کا ادراک مجھے تمہارے والد کی وفات پر ہوا. وہ جس کے بغیر ایک لمحہ بتانا کارے دار لگتا تھا اس بن کہیں سال سے جی رہی ہوں. ہنستی بھی ہوں خوش بھی ہوتی ہوں اور مختلف خواہشات سے بھی آلودہ ہوں. اس بار ماں کی بات کا جواب دیے بغیر وہ خاموش رہا تھا. سیٹھ فہیم کے پاس سے نکلتے ہی حماد نے کامی خنجر کا موبائل فون نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا تھا مگر نمبر اسے بند ملا. مجبوراً اس کی کار کا رخ محلہ لنگی شاہ کی طرف ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل 321 کی پارکنگ میں کار روک رہا تھا. ہوٹل کا مینیجر نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا تھا. آئیے حماد صاحب کیسے مزاج ہے؟ فٹ اینڈ فائن. آپ سنائیے. حماد نے اس کے اشارے پر کرسی سنبھالی. پہلے یہ بتائیے ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ شکریہ میں ابھی کافی پی کر آ رہا ہوں. آپ بس یہ بتا دیں کہ کامی صاحب کا موبائل فون نمبر بند کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ کامی صاحب اپنا موبائل فون نمبر بہت جلد بدل دیتا ہے. تو پھر نیا نمبر دے دیں. نوٹ کریں. مینیجر اپنا موبائل فون نمبر نکال کر اسے کامی کا نمبر نوٹ کرانے لگا.
थैंक यू जनाब। नंबर नोट करके हमाद खड़ा हो गया। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मैनेजर ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए उसे रुखसत किया। हमाद उसके ऑफिस से निकल आया। अपनी कार पार्किंग से निकाल कर वो कामी का नंबर डायल करने लगा। यस मिस्टर पढ़ाकू, कैसे हैं आप? कामी खंजर ने अपने पसंदीदा नाम से उसे पुकारा। यार मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर तो आपके पास मौजूद है, अगर नंबर बदलना होता है तो कम से कम अपना नया नंबर ही बता दिया करो। उसने गिले शिकवे से गुफ्तगू की इब्तदा की। वजह फरमाया, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वजह? मेरी कुर्बत तुम्हें किसी मुसीबत में भी फंसा सकती है। फिर अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो तुम्हारे पास होटल 321 का क्ल्यू मौजूद है ना? अच्छा, मैंने एक अहम इत्तला आप तक पहुंचाना थी। हमाद मतलब की बात पर आ गया। गोया वो ज़हनी तौर पर कामी से मुत्फिक हो गया था। सुन रहा हूँ, आज सेठ फ़हीम से मुलाकात हुई है। इससे पता चला कि वो अपनी बहन के कातिलों का पता चलाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। बहन के कातिल? कामी ने तंज़ी अंदाज में अनकारा भरा। मैदान हश्र में ही ढूंढ पाएगा, इससे पहले तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। फिर भी आपको एहतियात बरतना चाहिए। हमाद नसीहत करने से बाज नहीं आता। मिस्टर पढ़ाकू, इस बारे फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं, और बिलफर्ज वो हम तक पहुंच भी गया तब भी तुम्हारी ज़ात पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी फ़कत मुझे मालूम है और मेरी ज़बान खुलवानी बहुत मुश्किल है। फिर भी तुम्हें मतला करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू मिस्टर पढ़ाकू। और कोई नई ताज़ी सुनाओ? हमाद ने हंसते हुए कहा। रावी अमन सकून ही लिखता है। कामी ने पूछा। तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? कहाँ यार, उसके दोनों भाई तो मेरे इतने गर्विदा हो गए हैं कि क्या बताऊँ। कामी ने कहका लगाया। मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। सही कहा। हमाद का कहका भी उसके हम आहंग था। ओके, मज़े करो, अगर कोई खिदमत हो तो हुक्म करना। ज़रूर जनाब, कहकर उसने अलविदाई कलमात कहे और राब्ता मुनक़ता कर दिया। खुफिया एजेंसी का नुमाइंदा उस वक्त सेठ फ़हीम और वसीम के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद था। उसी वक्त मुलाजमा उनके सामने कॉफ़ी के मग रख कर गई थी। अहमद कॉफ़ी के मग से छोटी सी चुस्की लेता हुआ बोला, सेठ साहब, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और असलम दोनों उनकी नज़रों में आ चुके हैं, इसलिए हम उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनसे काम लेने का मतलब दुश्मनों को चौकन्ना करना है। अहमद साहब, पहले भी आप वसीम के कहने पर तशरीफ़ लाए थे और अब भी उसी की एमा पर आपको जहमत दी है, क्योंकि मेरी बच्ची के कातिल बहुत मज़े से दनाते फिर रहे हैं और जब तक उन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और असलम दोनों मुस्कान की मौत के बाद से मुजरमों की टो में हैं, मगर 2 हफ्ते होने को आए हैं। उनकी तलाश हनूज़ बेनतीजा ही है। ऐसा है सेठ साहब, आपने मेरे बारे किसी से जिक्र नहीं करना कि मैं मरहुमा मुस्कान बीबी के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। सेठ फ़हीम ने पूछा। किसी से आपकी क्या मुराद है? अहमद इत्मीनान से बोला। किसी का मतलब है हर कोई, यहाँ तक कि ये बात अपनी बेगम से भी पोशीदा रखना। फ़ायदा? मैं नहीं चाहता कि मुजरमों तक ये खबर पहुँचे। मेरा ख्याल है मेरी बेगम का मुजरमों से कोई राब्ता नहीं है, और वसीम यूँ भी इस जिन से तही दामन है। यकीनन आपकी बात 100% दुरुस्त होगी, मगर हमारी मजबूरी है कि हम शक की इब्तदा घर ही से करते हैं। खुफिया एजेंसी के नुक्ता नज़र से आप दोनों भाई भी शक से मुबरा नहीं हैं, मगर मुझे बुलाने वाले चूँकि आप दोनों, इसलिए शुरुआत आपसे नहीं की जा रही। अलबत्ता आपकी बेगम और मरहुमा का शौहर खारिज इस तफ्तीश नहीं हो सकते। शौहर? सेठ फ़हीम के लहजे में हद दर्जा हैरानी थी। नहीं मोहतरम, मैं खुद पर या अपने भाई पर तो शक कर सकता हूँ, अपने बहनोई पर नहीं। हाँ अहमद, वसीम ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाई। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अहमद ने उनकी बात को दरखोर इतना ना समझते हुए कहा। देखो सेठ साहब, मुनासिब होगा कि आप मुझे ये मसला अपने तरीके से हल करने दें, और मैंने जो दरख्वास्त की है कि इस बात का किसी को पता ना चले, तो बराए मेहरबानी इसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, वरना हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है जनाब, सेठ फ़हीम ने मुस्कुरा कर कहा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सेठ साहब, बहन की मौत यकीनन आपको एक हादसा नज़र आ रही होगी। बज़ाहिर नज़र लगता भी ऐसे ही है, मगर इसमें साजिश के इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कैसे? वसीम ने सवाल करने में पहल की। सेठ फ़हीम भी सवालिया नज़रों से अहमद को घूरने लगा। देखिए जनाब, जब कोई बंदा तावान वसूल करने के लिए अगवा किया जाता है तो उसके मुतल्लिकीन लामोहल्ला पुलिस वगैरह को मतला करते थे, और अगवाकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं अब ये नहीं कि एक बार उसकी हदायत के ख़िलाफ़ थोड़ा सा रद्द अमल ज़ाहिर किया जाए और वो मग़वी ही को ठिकाने लगा दे। वो तावान की रकम कम या ज़्यादा कर सकता है, मग़वी को जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान पहुँचा सकता है, मगर तावान की रकम से मुकम्मल तौर पर हाथ धोने पर तैयार नहीं होता। ये कि
مغوی کے متعلقین اسے بہت زیادہ زج کر دیں اور اسے یقین ہو جائے کہ اسے تاوان کے نام پر کچھ بھی وصول نہیں ہونے والا۔ یوں ایک دم مغوی کو اس بھیانک طریقے سے ہلاک کر دینا ظاہر کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اسی وجہ سے میں مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں پر شک کرنے میں حق بجانب ہوں۔ فہیم مستفسر ہوا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے جائیداد وغیرہ کے لالچ میں انہیں ہلاک کیا گیا ہے؟ احمد نے کندھے اچکائے۔ امکان یہی کہتے ہیں، کوئی اور مفروضہ نہیں ہو سکتا۔ سیر فہیم کے تاثرات واضح کر رہے تھے کہ اسے احمد کے گمان سے اتفاق نہیں ہو رہا ہے، مگر اس میں قتل کی توجیہ کرنا بعید القیاس لگتا ہے۔ وسیم نے جھٹ سے پوچھا، مثلاً یہ کہ آپ کی مرحومہ بہن کی تصویر میں دیکھ چکا ہوں، وہ لاکھوں میں ایک تھی، اس لیے ہم پیار محبت کی رقابت وغیرہ کے امکان پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ فہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ باقاعدہ نقاب اوڑھتی تھی، شوہر کے علاوہ اس کا کسی سے تعلق ہونا بعید قیاس ہے۔ معاف کرنا سیر صاحب، گفتگو ذرا نازک موڑ میں، اس لیے اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو آپ کی سماعتوں پر گرا گزرے تو خدا را دل برا مت کرنا، کیونکہ جب بھی ہم مفروضوں پر بات کرتے ہیں تو بہت سی دل شکنی کی باتیں ظہور پذیر ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، سیر فہیم نے کہا، جبکہ وسیم نے خالی اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تھینکس، باقی میں جانتا ہوں آپ کی بہن اعلیٰ کردار کی مالک تھی، مگر دشمن تو کردار نہیں دیکھا کرتا، اور پیار محبت کی رقابت بھی میں نے ایک مفروضے کے طور پر پیش کی ہے۔ ہو سکتا ہے اغوا کار آپ دونوں بھائیوں سے کوئی پرخاش رکھتا ہو، بلکہ خصوصاً آپ سے۔ احمد کا اشارہ سیر فہیم کی طرف تھا، کیونکہ اغوا کار نے 2-3 بار آپ سے ہی رابطہ کیا ہے۔ سیر فہیم نے کہا، ہو سکتا ہے اس کے پاس وسیم کا نمبر ہی موجود نہ ہو۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، وہ آپ کی بہن کے موبائل فون سے کال کرتا رہا ہے، اور مرحومہ کے موبائل فون میں لازماً دونوں بھائیوں کے نمبرز موجود تھے۔ نمبر تو موجود ہوگا، مگر جب ایک دفعہ اس نے مجھ سے بات کر لی تھی تو اصول کے مطابق اسے ہر دفعہ مجھے سے بات کرنا چاہیے تھی، اور یہی اس نے کیا۔ سیر فہیم نے اس بار احمد کی بات سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ احمد اطمینان سے بولا، میں نے اپنی بات کو حرف آخر کبھی نہیں سمجھا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سیر فہیم نے گفتگو ختم کرنے کا عندیہ دیا۔ مجھے آپ کی بیگم، نوکروں اور بہنوئی کے علاوہ فون نمبر درکار ہوں گے، کہ موبائل نمبر درکار ہوں گے۔ باقی اس کارروائی کو خفیہ رکھنے کی درخواست ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا۔ احمد نے مطالبہ پیش کیا۔ اوکے، مجھے اجازت دو، سیر فہیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہدایت پر عمل ہوگا، اور موبائل فون نمبرز آپ کو وسیم نوٹ کرا دے گا۔ احمد نے اس سے الوداعی مصافحہ کیا، اور سیر فہیم لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں آپس میں محو گفتگو ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل مختلف قسم کے لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ اکیلے ڈنر کرتے ہوئے اس کی ذہنی روح فریحہ کی طرف مڑ گئی۔ اس زندگی کے خواب ان دونوں نے مل کر دیکھے تھے، لیکن تعبیر کی خوشی ملنے تک فریحہ نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا تھا، یا شاید اسے ہی یوں محسوس ہو رہا تھا۔ مسکان کی موت کو 2 ہفتے ہونے کو تھے، اور ابھی اس کی ناراضی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بات پر تو وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دانیال سے شادی کرے گی۔ ڈنر ختم کر کے وہ خواب گاہ میں گھس گیا۔ جب تک ملازمہ اس کے لیے چائے لاتی، وہ فریحہ کا موبائل فون نمبر ٹرائی کرتا رہا، مگر وہ کال اٹینڈ کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ چائے پی کر وہ اسے میسج لکھنے لگا، مگر درجن بھر میسج بھیجنے کے باوجود اسے کوئی پذیرائی نہ مل سکی۔ تھک ہار کر وہ صبح ایک بار پھر یونیورسٹی جانے کا منصوبہ بنا کر آرام کرنے لیٹ گیا۔ گزشتہ ملاقات کا نتیجہ حماد کی توہین کی صورت میں برآمد ہوا تھا، لیکن وہ آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ رات گئے تک وہ مختلف قسم کے منصوبے بناتا رہا، اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے آج صبح اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ جاگنے کے بعد بھی وہ کافی دیر بستر میں گھسا رہا۔ جب اس نے بستر چھوڑا تو دیوار گیر گھڑی کی گھنٹے والی سوئیاں 11 کا عدد عبور کر چکی تھی۔ فریش ہونے اور ناشتہ کرنے تک مزید 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس کا رخ یونیورسٹی کی طرف ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ چھٹی کے وقت تک وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی وقت وہ فریحہ کی منت کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گھستے ہی اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ دانیال اپنی سوزوکی کار کے ساتھ کھڑا کسی کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ردا کے الفاظ گونجے، محترم، وہ روزانہ فری کو یونیورسٹی چھوڑنے آتا ہے اور چھٹی کے وقت اسے لینے بھی آتا ہے۔ حماد کی کن پٹیاں سلگنے لگی تھی۔ اپنی کار اس نے حماد کی کار کے قریب روکی اور نیچے اترا۔ ہیلو مسٹر دانیال، وہ نیچے اترتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ دانیال یونیورسٹی گیٹ کی طرف متوجہ تھا، اس کی جانب مڑا، اور پھر حماد کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگی تھی۔ فری کے بقول وہ اس کی مشی کا قاتل تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنی آواز اسے خود بھی اجنبی لگی تھی۔ تم جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ حماد اس کی کیفیات سے بے خبر نپے تلے قدم رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ لیکن تم نہیں جانتے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دانیال کے لہجے میں جھلکتی دیوانگی نے حماد کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید تمہیں حوالات کی رہائش آئیڈیل لگتی ہے،
حماد بظاہر دلیرانہ لہجے میں بولا، مگر اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ دانیال کی آنکھوں میں چمکتی دیوانگی اس کے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ خوف زدہ کرنے والی تھی۔ اسی وقت فریحہ یونیورسٹی گیٹ سے برآمد ہوئی۔ ردا اس کے ہمراہ تھی، پارکنگ گیٹ کے نزدیک ہی بنی تھی۔ گیٹ سے نکلتے ہی اسے دانیال اور حماد آمنے سامنے کھڑے نظر آ گئے تھے۔ دانیال نے دانت پیسے، وہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے تمہیں تمہارے کیے کی سزا تو دے دوں، کہتے ہوئے وہ سکن بھر کر اس کے قریب ہوا۔ اگلے لمحے حماد کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا۔ دانی، فریحہ زور سے چیخی۔ دانیال نے فریحہ کی آواز پر توجہ نہیں دی تھی، البتہ حماد کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ گو اس وقت فریحہ نقاب میں تھی، مگر حماد کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، اور اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہی اس کے خوف سے لرزتے دل میں جوش بھر گیا۔ اس نے بھی دانیال کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ دانی، یہ کیا پاگل پن ہے، چھوڑو اسے۔ فریحہ نے قریب پہنچ کر دانیال کا ہاتھ حماد کے گریبان سے علیحدہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر دانیال نے اسے نظر انداز کر کے ایک زوردار گھونسا حماد کے منہ پر جڑ دیا۔ حماد بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے لمحے وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ فریحہ دانیال کی جذباتی کیفیت سے واقف تھی۔ ایک نازک اور کمزور لڑکی ہونے کے ناطے وہ اس قابل نہیں تھی کہ انہیں چھڑا سکے، مگر اسے یہ ڈر ضرور تھا کہ دانیال جذبات سے مغلوب ہو کر حماد کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، اور ایسا کرنے کی صورت میں پھانسی اس کا مقدر بن جاتی۔ دانی، اس نے چیختے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ تھپڑ سے زیادہ اس کے چیخنے نے حماد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حماد کا گریبان اس کے ہاتھ سے پھسلا اور وہ فریحہ کی طرف متوجہ ہوا۔ فری میں دانیال ایک دم جذباتی کیفیت سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، فریحہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے حماد کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ دانیال کی پیش قدمی رکتے ہی حماد بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی باتوں سے خون رس رہا تھا۔ اسی وقت پارکنگ میں موجود اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، چونکہ وہ دونوں لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے علیحدہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے کسی نے انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا ہوا حماد بھائی؟ جینس پہنے ایک لڑکا حماد سے مستفسر ہوا۔ فریحہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ فرحان نامی وہ لڑکا ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا۔ یہ حبشی غنڈہ گردی دکھا رہا ہے، حماد نے رومال سے اپنا خون صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں بے سالے، ایک اسٹوڈنٹ کو چھیڑتا ہے؟ وہ جارحانہ انداز میں دانیال کی طرف بڑھا۔ خبردار مسٹر فرحان، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ فریحہ دانیال کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسٹوڈنٹ دانیال کے خلاف اکٹھے ہو جاتے تو اس غریب کو بہت زیادہ مار پڑتی۔ اگر تمہارا حماد صاحب کسی کی منگیتر کو چھیڑے گا تو اسے مار ہی پڑے گی نا۔ کون منگیتر؟ فرحان رکتے ہوئے مستفسر ہوا۔ کس کو چھیڑا ہے حماد نے؟ مجھے، فریحہ بے باکی سے بولی۔ دانیال میرا منگیتر ہے؟ حماد کے سر پر گویا بم پھٹ پڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فریحہ یوں اس کے خلاف بیان دے گی، اور بیان بھی ایسا کہ سراسر بہتان تراشی۔ کب چھیڑا ہے تمہیں؟ حماد کے لبوں سے وحشت زدہ آواز برآمد ہوئی تھی۔ اس کی یونیورسٹی آمد کا مقصد کیا ہے؟ فریحہ فرحان کو مخاطب ہوئی، اور یہ توہین کی انتہا تھی کہ وہ حماد کو مخاطب ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آپ بتا دیں۔ فرحان فریحہ سے مرعوب ہو گیا تھا۔ یوں بھی نقاب پوش لڑکی ایک الگ روب کی مالک ہوتی ہے۔ آپ میرے موبائل فون میں اس کے بھیجے ہوئے بےہودہ میسج پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فریحہ نے اپنا موبائل فون فرحان کی طرف بڑھا دیا۔ حماد کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی۔ اس کے رات کو بھیجے گئے میسج اب تک فریحہ کے موبائل فون میں محفوظ تھے۔ فرحان موبائل پکڑنے کے بجائے حماد کی طرف مڑا۔ حماد نادم انداز میں نیچے دیکھنے لگا۔ سوری مس، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، فریحہ کو کہہ کر فرحان اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر جمع باقی اسٹوڈنٹ بھی دائیں بائیں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فریحہ نے پرس کھول کر دستی رومال نکالا اور بڑے پیار سے دانیال کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ یہ کسی فلم کے منظر جیسا تھا۔ ایسا بولڈ منظر دیکھ کر کہیں لڑکوں کے منہ سے بے ساختہ ہائے نکلی تھی۔ دانیال کو بھی خجالت سی محسوس ہوئی، مگر فریحہ سب سے بے نیاز اس کے کالے چہرے کو سہلاتی رہی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ اس کی چاہت سے لبریز آواز بہرحال اتنی اونچی ضرور تھی کہ حماد کے کانوں تک پہنچتی۔ حماد کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا دو بھر ہو گیا تھا۔ کسی اسٹوڈنٹ کی شوخ آواز ابھری، تو ہم کیا مر گئے ہیں؟ سننے والوں کے بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ فریحہ بھی اس کی بات کا برا منائے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ اچھا چلتے ہیں، دانیال کو جان چھڑانے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا۔ ہاں چلیں، فریحہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو ردا۔ ردا اس ڈرامے کے دوران خاموشی سے ایک جانب کھڑی رہی تھی۔ وہ افسوس بھری نگاہ حماد پر ڈال کر ان کے ہمراہ ہو لی۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ دانیال کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر فریحہ جلدی سے بولی۔ جیسے حکم بیگم صاحبہ، کہہ کر دانیال دوسری سیٹ کی طرف کھسک گیا۔ ردا بھی نشست پر براجمان ہوگی۔ اس دوران حماد اپنی جگہ پر براجمان انہیں قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا۔ فریحہ کا دانیال سے چاہت بھرا رویہ اس کے لیے عبرت ناک تازیانہ تھا۔ اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے والی اس قدر بیگانی ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔
ان کے وہاں سے جاتے ہی حماد نے موبائل نکالا اور کامی کھنجر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، کامی نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حماد کی قہر آلود نظریں اس وقت بھی دانیال کی کار پر مرکوز تھی۔ خیر تو ہے مسٹر پڑھاکو، پھر کیا ہو گیا ہے؟ کامی نے حیرانی سے پوچھا۔ 2 آدمی اغوا کرانے ہیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ خیر تو ہے مسٹر پڑھاکو، کامران مجھے آپ سے ملنا اور بس۔ حماد نے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، شام کو ہوٹل 321 کی لوکیشن پر آ جاؤ، کہہ کر کامی نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ حماد کار میں بیٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ فریہ کا رویہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اسے عبرتناک سزا سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مذموم ارادہ پہلے دانیال کی آنکھوں کے سامنے فریہ کو پامال کرنے کا ہوا۔ اس کے بعد وہ دانیال کو فریہ کے سامنے قتل کر دیتا۔ یہ بدلہ لے کر ہی اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ سکتی تھی۔ شام تک کا وقت اس نے کانٹوں پر لوٹتے گزارا۔ شام کی اذان سنائی دیتے ہی اس کا رخ محلہ لنگی شاہ کی طرف ہو گیا۔ کار 321 ہوٹل کی پارکنگ میں روک کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت اس کی نظر سامنے سے آتے ایک نوجوان پر پڑی جو کافی عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار حفدیدہ تھے۔ اسے نظر انداز کر کے حماد نے ایک طاہرانہ نگاہ ہال میں بیٹھے لوگوں پر دوڑائی۔ اچانک سامنے سے آتے نوجوان کو ٹھوکر لگی۔ گرنے سے پہلے اس نے حماد کا سہارا لیا اور پھر اسے معذرت کرتا ہوا تیز قدموں وہاں سے نکل گیا۔ یہ لازماً کسی پریشانی کا شکار ہے۔ حماد کو اندازہ لگانے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے؟ ایک دوسری سوچ نے اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دی۔ یوں بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے اپنی خراش دوسرے کے گھاؤ سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور حماد ایک انسان ہی تھا۔ اپنی محبوبہ کی بے وفائی اسے ایک عظیم حادثہ محسوس ہو رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے پریشان آلود خیالات کو اپنے دماغ سے نکالا اور کامی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کامی کھنجر نے اسے بتایا تھا کہ 3rd فلور کمرہ نمبر 45 ہمیشہ اس کے لیے ریزرو رہتا ہے۔ وہ لفٹ کے ذریعے 3ری منزل پر پہنچا۔ مطلوبہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہی اندر سے کامی کھنجر کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کامی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ پرجوش مصاحفے کے بعد اس نے حماد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی پڑھاکو صاحب، بلکہ سوری، اب تو آپ سیٹھ صاحب ہیں، فرمائیے۔ میں کام کی نوعیت بتا چکا ہوں۔ وہ تو کلیئر ہے یار کہ 2 بندے اغوا کرنے ہیں۔ کون ہیں، کب اغوا کرنے، اور کیا اس کے بعد لازماً انہیں قتل بھی کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا اتا پتہ بتا دیتا ہوں، باقی جتنی جلدی ہو سکے انہیں اغوا کر لو۔ اور ہاں، مرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کامی مسکرایا۔ کہیں سیٹھوں کے خاندان کا صفایا کرنے پر تو نہیں تل گئے؟ نہیں یار، یہ تم تصویر دیکھو۔ اس نے فریہ کی تصویر جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے باپ رے ظالم، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ پہلے اتنی خوبصورت دوشیزہ کو ہمارے ہاتھوں مروا دیا، اب ایک اور چن لایا ہے۔ یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے۔ ویسے چکر کیا یہ بھی کوئی سیٹھ زادی یا نواب زادی ہے؟ نہیں، یہ ایک کلرک کی بیٹی ہے، فریہ نام ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ تو نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا تھا، دوسری بھی لڑکی ہے؟ نہیں، وہ ایک مزدور ہے۔ اس کی کوئی تصویر وغیرہ؟ نہیں، اس کی تصویر میرے پاس موجود نہیں، البتہ اس کا حلیہ اور ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ یوں بھی اس کی شکل و صورت ایسی ہے کہ تم لاکھوں کے مجمع میں بھی آسانی سے پہچان لوگے۔ کامی نے بے ساختہ پوچھا۔ یعنی اتنا خوبصورت ہے؟ نہیں، حماد نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بدصورتی کا شاہکار ہے، بلکہ ٹھہرو، میرے موبائل میں اس کی ایک تصویر موجود ہے۔ حماد کو یاد آیا کہ اس نے مسکان کو دکھانے کے لیے دانیال کی جو تصویر کھینچی تھی وہ اب تک ڈیلیٹ نہیں کر سکا۔ اس نے دانیال کی تصویر اسکرین پر لا کر موبائل کامی کی طرف بڑھا دیا۔ ایک نظر دانیال کی تصویر پر ڈالتے ہوئے کامی نے کہا، یار میرا اصول ہے کہ میں صرف یہ پوچھا کرتا ہوں کہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی اپنے شکار کے بارے میں پوچھنے کی زحمت نہیں کی، لیکن تم نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر برا نہ مانو تو اس کہانی کے پس منظر ہی کی تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ دوست ہونے کے ناطے میرا اتنا حق تو بنتا ہے نا۔ حماد نے خنکار کر گلا صاف کیا اور پھر گویا ہوا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے میرے ساتھ مرنے جینے کے عہد و پیمان باندھے تھے۔ میں نے ایک منصوبے کے تحت سیٹھ داؤد کی بیٹی کو پھانسا تھا اور یہ اس منصوبے میں میرے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ ہمارا منصوبہ یہی تھا کہ مسکان کو مارنے کے بعد ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں گے۔ پھر ایک مجبوری کے تحت مجھے اسے اپنی بیوی سے ملوانا پڑا۔ اس کا تعارف میں نے اپنی کزن کے طور پر کرایا تھا۔ وہ ایک با اخلاق لڑکی تھی۔ یہ پہلی ملاقات ہی میں اس کی گرویدہ ہو گئی اور پہلے ڈھکے چھپے لفظوں میں اور بعد میں واضح انداز میں اس کے قتل کی مخالفت کرنے لگی۔ مجبوراً اپنی بیوی کو ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے آپ کا سہارا لینا پڑا۔ اس بات سے میں نے اسے بے خبر رکھا تھا، مگر اسے شک ہو گیا اور یہ مجھ سے متنفر ہو گئی۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر شادی سے پہلے
जिस शख्स को बदसूरती का शाहकार समझकर हम हंसा करते और उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब ये बबांग दहल उससे शादी रचा रही है। तुम यकीन नहीं करोगे, आज यूनिवर्सिटी की पार्किंग में कई स्टूडेंट्स के सामने ये उस हब्सी से लिपट गई और इसका मकसद फ़कत मुझे जलाना था। उस हब्सी ने तो मुझ पर हाथ भी उठाया। नतीजतन मुझे एक बार फिर आपको जहमत देना पड़ गई। हमार ने जुज़वी तफसील कामी के सामने दोहरा दी। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं फरिया को उस हबशी के सामने पामाल करके इस हबशी की गर्दन उसके सामने उतारना चाहता हूँ। फिर फरिया साहिबा का क्या करोगे? लाजमी बात है, इसके बाद उसने मरना ही है। कामी ने मकरू अंदाज में पूछा। मेरा ख्याल है मरने वाली अगर चंद दिन मेरे गैंग के आदमियों की खिदमत कर जाए तो कोई मुज़ायका तो नहीं है। चंद दिन नहीं, चंद माह तक इसे ये एहसास दिलाना कि इसने किसकी मोहब्बत ठुकराई है, बस वो जिंदा वापस न पहुँचे। नहीं पहुंचेगी। कामी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। जल्द से जुलूस में धमाके कराने वाले काफ़ी गाहक दस्तयाब हैं। हमाद बोला। अब मुआवजा तय हो जाए, इस बार जो तुम्हारी मर्जी है दे देना। कामी ने सखावत का मुजाहरा किया। एक लम्हा सोचने के बाद हमाद ने पूछा, 12 लाख काफ़ी रहेंगे? बताया तो है, जो मर्जी है दे देना। मैं जल्दबाजी में रकम साथ नहीं ला सका हूँ, इसलिए एडवांस। कामी ने किता कलामी करते हुए कहा। तुम कहीं भागे नहीं जा रहे, तो फिर कब तक काम हो जाएगा? कल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा परसों। तुम इस नोटबुक पर दोनों के एड्रेस लिख दो। कामी ने तपाई पर रखी नोटबुक की तरफ इशारा किया। दोनों के एड्रेस लिखकर हमाद ने कहा, यह हब्शी तकरीबन 1:30 बजे फरिया को यूनिवर्सिटी से पिक करने जाता है। दानियाल। कामी ने ज़ेर लब दानियाल का एड्रेस पढ़ा। तुम फिक्र ना करो, कल या परसों इन्हें हम पिक करने जाएंगे। ओके, मुझे इजाज़त। हमाद जाने के इरादे से खड़ा हो गया। हाँ, मगर जाने से पहले दानियाल की तस्वीर मेरे मोबाइल फ़ोन में सेंड कर दो। हमाद ने इस बात में सर हिलाते हुए दानियाल की तस्वीर कामी के मोबाइल में सेंड किया और वहाँ से निकल आया। दानी, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। दानी, मुझे रिदा को ड्रॉप करके कब्रिस्तान का रुख करते हुए फरिया ने शिकवा किया। माफ़ी चाहता हूँ फरी, बस उसे देखते मुझे अपनी मिशी याद आ गई थी। पता है दानी, तुम उससे लंगड़ा लूला भी कर देते तब भी उसे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी उसे मुझे तुम्हारे साथ लिपटते देख कर हुई होगी। जानता हूँ, इसीलिए तुम इस पे बाकी से मेरे साथ मोहब्बत जता रही थी, है ना? क्या ये सचमुच मेरी मोहब्बत नहीं हो सकती? कार कब्रिस्तान की जैली सड़क की तरफ मोड़ते हुए उसने पूछा। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। दानियाल दुखी हो गया था। अच्छा दानी, अगर मैं बाजी से पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आई होती तो क्या मुझे भी इसी तरह चाहते जैसे बाजी को चाहते हो? कार उसने कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने रोक दी थी। अगर दिल पर किसी का इख्तियार होता तो मैं अब भी तुम्हें मिशी की तरह चाहता। बस समझ गई। फरिया मुँह फुलाकर नीचे उतरी। एक बात कहूँ? वो भी कार से निकल आया। कोई ज़रूरत नहीं। नकाब से झलकती उसकी आंखों में खौफ की भरे तासुरात अवदीदा थे। दानियाल ने चपट कर उसका हाथ पकड़ा। फरी प्लीज़। अच्छा फरमाओ। फरिया रुककर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। फरी, सच तो यह है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। वाह, भला वो कैसे? जानती हो, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है। वो उसका हाथ थामकर कार के बोनट पर बैठ गया। मिशी के लिए मेरी बेइंतहा चाहत देखकर तुम्हें मेरी ज़ात में दिलचस्पी पैदा हुई, वरना हकीकत ये है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। इसी तरह जैसे तुम्हें हमाद से मोहब्बत नहीं थी, उसकी खूबसूरती ने तुम्हें अपनी जानी मुतवज्जे किया और जब उस रोशन चेहरे के पीछे छुपी कालक तुम्हारे सामने आई तो मोहब्बत पाप बन गई। अलबत्ता हर लड़की की तरह तुम्हारे दिल में चाहे जाने का जज्बा भी ना है कि कोई तुम्हें भी चाहने वाला हो। और यकीन करो फरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी तुम्हें गम न पहुँचाऊँ। मिशी को भुलाना मेरे बस से बाहर है। उसकी मोहब्बत मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रही है और सारी ज़िंदगी ये मोहब्बत इसी तरह रवां रहेगी। लेकिन बाखुदा मैं तुम्हारे हकूक़ से कभी लागर्जी नहीं बरतूंगा। चले, बाजी मुंतज़िर होगी। उसने दानियाल की बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। सच में मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मुस्कान मर गई। एकदम से उसका कत्ल हो गया और वो मर भी गई। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा या उसको किस अज़ियत से मारा होगा। वो तफसील शायद इन्होंने लिखी नहीं है या पता नहीं मिस प्रिंट है, जो भी है मुझे मिली नहीं है। मतलब आगे से वो अगली कहानी स्टार्ट होगी, लेकिन शायद हो सकता है कि उन्होंने ज़रूरत महसूस ना की हो बताने की। खैर, बहुत बहुत धचका लगा मुझे। अभी भी मुझे यकीन नहीं आता। मुझे लगता है शायद वो कहीं से आ जाए, अचानक से वो मर गई। खैर, मिलते हैं हम लोग इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।